خوشبوئے ذاتی و طیب خلقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوشبو اور اخلاقی خوشبو دونوں کا اس اشعار میں ذکر ہے۔ کسی کوچے سے ہوتا جب گزر محبوب باری کا، کسی کوچے سے ہوتا جب گزر محبوب باری کا، تو چلتا کارواں ایک نکہت باد بہاری کا۔ فضا ساری مہک جاتی تھی وہ جس راہ سے جاتے، فضا ساری مہک جاتی اور جس راہ سے جاتے، نکلتے جستجو میں جو وہ خوشبو سے پتہ پاتے۔ نہ عطر و عود و عنبر نہ مہکے مشک تتاری کی، نہ عطر و عود و عنبر نہ مہک مشک تتاری کی، وہ ایک خوشبو تھی ذات اقدس محبوب باری کی۔ نہ عطر و عود و عنبر نہ مہک مشک تتاری کی، وہ ایک خوشبو تھی ذات اقدس محبوب باری کی۔ پسینہ پونچھ کر رکھتے صحابہ جسم اطہر کا، پسینہ پونچھ کر رکھتے صحابہ جسم اطہر کا، جو خوشبو میں گلاب و مشک و عنبر سے بھی بہتر تھا، جو خوشبو میں گلاب و مشک و عنبر سے بھی بہتر تھا۔ مصافح جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، مصافح جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ کسی بچے کے سر پر دست رحمت پھیر کر دیتے کسی بچے کے سر پر دست رحمت پھیر کر دیتے، تو سب بچوں میں خوشبو سے اسے ممتاز کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بصارت کیا تھی، ان اشعار میں سماعت فرمائیں۔ وہ پیچھے سے بھی اپنے دیکھتے تھے جیسے آگے سے، وہ پیچھے سے بھی اپنے دیکھتے تھے جیسے آگے سے، اندھیرے میں بھی آتا تھا نظر مانند اجالے کے، اندھیرے میں بھی آتا تھا نظر مانند اجالے کے۔ انہیں قدرت تھی یکساں قرب و دوری کے نظاروں کی، انہیں قدرت تھی یکساں قرب و دوری کی نظاروں کی، ثریا میں نظر آتی چمک 11 ستاروں کی۔ ان اشعار میں اس کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے سے دیکھتے تھے ویسے پیچھے بھی آپ کو دکھائی دیتا تھا، اندھیرے میں بھی اجالے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قدرت دی تھی کہ دور اور نزدیک برابر دیکھتے تھے، جیسے نزدیک دیکھتے تھے ویسے دور بھی دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثریا میں 11 ستاروں بھی اچھی طرح نظر آتے تھے۔ قوت و شجاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و طاقت کا کیا عالم تھا، ان اشعار میں سماعت فرمائیں۔ مقابل میں نہ تھا کوئی دلیری اور شجاعت میں، مقابل میں نہ تھا کوئی دلیری اور شجاعت میں، برابر 30 یا 40 مردوں کے تھے طاقت میں، برابر 30 یا 40 مردوں کے تھے طاقت میں، رکانہ پہلواں ملک عرب کا رستم اعظم، رکانہ پہلواں ملک عرب کا رستم اعظم، کیا اس نے یہ شرط اسلام لے آنے کی مستحکم، کیا اس نے یہ شرط اسلام لے آنے کی مستحکم، میں لے آؤں گا ایمان تم سے کشتی میں اگر ہارا، میں لے آؤں گا ایمان تم سے کشتی میں اگر ہارا، رسول اللہ نے پکڑا اٹھایا اور دے مارا، رسول اللہ نے پکڑا اٹھایا اور دے مارا، دوبارہ اور سے بارہ پھر اٹھا اپنے لیے کسبل، دوبارہ اور سے بارہ پھر اٹھا اپنا لیے کسبل، نبی نے پھر پچھاڑا عقل اس کی ہو گئی مختل، اس کو یقین نہیں آیا جب رسول اللہ نے اس کو اٹھا کر پٹک دیا، اس کو یقین نہیں آیا کہ وہ عرب کا سب سے بڑا پہلوان تھا، اس کو یقین نہیں آیا، پھر دوبارہ اس نے کشتی لڑی، پھر دوبارہ لڑی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، ایک روایت میں آتا ہے 30 یا 40 یا 100 مردوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، آپ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر پٹک دیا،
خیر آپ نبی تھے، آپ کی توہین اللہ کو گوارا بھی نہیں تھی، اگر آپ کو طاقت بھی نہ ہوتی پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو طاقت عطا کر دیتا، کیونکہ اس نبی جو ہے سب سے اعلیٰ اور معظم اور اشرف ہوتا ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو جب اٹھا کر پٹک دیا تو اس کو یقین نہیں آیا، تو اس نے دوبارہ کشتی لڑی تھی، 12 لڑی، 3 مرتبہ وہ پٹکا گیا، پھر بھی اس کی عقل مختل ہو گئی، وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے شرط رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں اسلام لے آؤں گا، پھر بھی کمبخت مسلمان نہیں ہوا۔ ان اشعار کو پھر سے سماعت فرما لیجئے۔ مقابل میں نہ تھا کوئی دلیری اور شجاعت میں، برابر 30 یا 40 مردوں کے تھے طاقت میں، رکانہ پہلواں ملک عرب کا رستم اعظم، کیا اس نے شرط اسلام لے آنے کی مستحکم، میں لے آؤں گا ایمان تم سے کشتی میں اگر ہارا، رسول اللہ نے پکڑا اٹھایا اور دے مارا، دوبارہ اور سے 12 پھر اٹھا اپنے لیے کسبل، نبی نے پھر پچھاڑا عقل اس کی ہو گئی مختل۔ معزز سامعین ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ باقی حلیہ اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے عنقریب آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔